کسی بندے نے اپنی ایک منزل کو ٹارگیٹ بناتے ہوئے یہ سوچا کہ میں اس سفر پہ نکلوں گا. اس نے اپنا سامان باندھا اور ٹرین میں جا کے بیٹھ گیا. اسٹیشن گیا. اسٹیشن میں پہ جا کے اس نے دیکھا ایک ٹرین کی بوگی کھڑی تھی، اس میں جا کے وہ بیٹھ گیا. نہ اس کے آگے کوئی انجن ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، وہ ایسے ہی جا کے بیٹھ گیا. آپ لوگوں سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ پاسبل ہے کہ انجن چلے ہی نہ، ٹرین چلے ہی نہ اور کوئی منزل پہ پہنچ جائے؟ اور یہی حالات اگر کسی گاڑی، جہاز یا کسی بھی ایسی سواری کے ساتھ اگر اس کو ملایا جائے، کوئی بندہ جا کے اس سواری میں بیٹھ جائے لیکن وہ سواری چلے نہ، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسا سالک جو راہ سلوک میں سفر کر رہا ہے اور اپنی منزل چاہتا ہے اور وہ کسی مرشد کے پاس بیٹھ بھی گیا، اس نے سچا مرشد حاصل کر بھی لیا، اس کو لگا، کسی نے بتایا کہ فلاں استاد اچھا ہے، وہاں سے فیض ملے گا، اور وہ مسافر، وہ راہ سلوک کا مسافر مرشد کے پاس بیٹھ گیا. صرف بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک فیض نہ ملے. اب فیض ملنے کی جو بات ہے وہ ایسے ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مرشد کامل ہے تو خود بخود مرید کو فیض ملے گا. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. جب تک مرید میں اندر کوئی پیاس اگر جاگے گی ہی نہیں تو مرشد استاد اس کی پیاس کیسے بجھائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شاگرد میں بالکل انٹرسٹ ہی نہ ہو پڑھنے کا، اور کتنا بھی قابل استاد ہو وہ اس کو پڑھائے اور اس کو فیض ملے اور وہ اس چیز میں ماہر ہو جائے؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک مرید بھی کامل نہیں ہوگا، مطلب کامل کا یہاں پہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مرید بھی، وہ جب تک جستجو شدت اس کے اندر نہیں ہوگی کچھ حاصل کرنے کی، فیض لینے کی، اگر اس کے پاس جستجو ہی نہیں، شدت ہی نہیں، تو پھر چاہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے مرشد کے پاس بیٹھ جائے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی حاصلات نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ شدت ہی نہیں. تو راہ سلوک کا مسافر صرف ایسے ہی نہیں بننا کہ ہم نے سوچ لیا، آپ نے کہیں پہ دیکھ لیا، کوئی پروگرام سن لیا، کوئی یوٹیوب پہ روحانیت کی بات سن لی. مجھے بہت سارے ایسے ابھی ریسنٹلی میسج آ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم روحانیت میں آنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم بھی تصوف سیکھیں، ہم بھی یہ ساری چیزیں اپنا مرشد بنائیں. تو دیکھیے، مرشد بنانے سے پہلے آپ یہ صرف سنی سنائی باتوں کو دیکھ کے اور چمک دمک کو دیکھ کے آپ یہ فیصلہ نہیں کریں کہ آپ بھی ایسا کریں گے. جب تک آپ کے اندر میں وہ جوت نہیں جلے گی، جب تک وہ شدت پیدا نہیں ہوگی، تب تک آپ چاہے کسی کے پاس بھی چلے جائیں آپ کو فیض نہیں ملے گا، آپ کو وہ روحانیت نہیں ملے گی. اس لیے میں آپ سب کو، جنہوں نے بھی مجھ سے سوال پوچھا، ایک تو ان کو میں یہ جواب دے رہا ہوں، اور ساتھ جو بھی دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ جنہوں نے سوال نہیں پوچھا تو ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ روحانیت کی دنیا میں آنے کے لیے کوئی چمک دمک کو دیکھ کے یا کسی کو سن کے انسان نہیں آ سکتا جب تک اس کے اپنے اندر میں یہ جوت نہ جلے، جب تک اس کا نفس جو ہے
اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ وہ اس روحانیت میں آئے، وہ اپنے مرشد سے فیض لے۔ جب تک نفس کا غلام ہے بندہ، چاہے کتنے بھی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے بیٹھے چلے، اس کی محفلوں میں بیٹھے، کوئی فیض نہیں ملے گا۔ اپنے آپ کو دیکھو، پہلے اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا آپ تیار ہو؟ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ روحانی منزل ملے؟ کیا آپ واقعی ان سب چیزوں کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ فن کو سیکھنا یہ بھی ایک فن ہے، اللہ کو راضی کرنا ایک فن ہے، ایک اسکل ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک استاد کی ضرورت پڑے گی، اور وہ استاد آپ کو سکھائے گا فن، لیکن آپ میں بھی تو وہ جستجو ہو۔ اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ شیطان آگے کھڑا ہوا ہے، آپ کو بالکل ایسی رکاوٹیں دے گا کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ بہت سارے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو سنی سنائی باتوں کو دیکھتے ہوئے خانقاہوں میں جاتے ہیں، مرشدوں کے پاس جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فیض مل رہا ہے اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ فیض ایسے ملے گا ہی نہیں۔ فیض ملنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اپنی تیاری کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ اور پھر ہمیں اپنی نفس کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے نفس کی غلامی کو چھوڑ کے اپنے نفس کو اپنا غلام بنانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ جائیں گے کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی اللہ والے بندے کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس، ولی اللہ کے پاس، کسی گرو کے پاس، کسی استاد کے پاس، پھر آپ کو فیض ملے گا۔ ٹیسٹ تو تب شروع ہوگا جب پہلے آپ اپنے آپ کو واضح کریں، پھر کسی کامل مرشد کا ٹیسٹ کریں۔ یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود کو دیکھتے ہی نہیں، اپنے اندر میں کتنی خامیاں ہیں، ہمارے اندر میں کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہی نہیں۔ ہم ڈائریکٹ پہلے پیر کو دیکھتے ہیں، شیخ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا شیخ کیسا ہے، ہمارا پیر کامل ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی پیر کامل ہو نہیں ہو یہ بعد کی بات ہے، پہلے مرید تو کامل ہو، مرید کے اندر میں تو جستجو ہو، یا مرید کہیں ایسے سنا کے تو نہیں پہنچا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں سنا کے پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں مرشد چاہیے، ہمیں مرشد جو ہے وہ بخشوائے گا، ہمیں مرشد یہ سارے مسئلے پل صراط پار کروائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، خود بخود مرشد مل جائے گا۔ کامل مرشد انہی کو ملتا ہے جو اندر میں شدت لے کے گھومتے ہیں، ان کو خود بخود اللہ تعالیٰ راستہ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ نیت اچھی کریں، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا؟ روحانیت میں آپ کتنے تیار ہیں کہ سارے شیطان کے ساتھ کتنا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کا راستہ اللہ تعالیٰ خود بخود آسان کرے گا، اور آپ کو مرشد کامل ضرور ملے گا۔ لیکن وہ فیض حاصل کرنے کے لیے میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ مرشد کامل کا اصل فیض حاصل کرنے کے لیے خود کو تیار رکھو، خود کو تزکیہ نفس میں ڈالو، خود کو طاہر کرو، کیونکہ اگر آپ اندر سے پاک ہوں گے، جب گھڑا خالی ہوگا تبھی تو اس میں پانی انسان بھر پائے گا۔ اگر ایک گھڑا اندر جو انسان کا اندر ہے اس کو ایک گھڑا سمجھو، وہ اگر پورا بھرا ہوا آپ لے کے جا رہے ہو کسی مرشد کے پاس تو وہ کیا فیض دے گا؟ آپ پہلے سے ہی بھرے ہوئے، دنیا کی گندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ساری گندگی نکالنی ہے، گھڑا بالکل خالی کرنا ہے، پھر جا کے فیض ملے گا۔ فیض آئے گا گھڑے میں اندر، ایسا نہیں آئے گا اگر پہلے سے ہی بھرا ہوگا۔ تو اپنا گھڑا اندر کو خالی کریں، اپنے آپ کو پہلے تیار کریں کہ فیض لینا ہے، اور بالکل زیرو کر کے اپنے آپ کو سوچیں، سپرد کریں اپنے شیخ کے، کہ بالکل میں اپنے آپ کو اپنے شیخ کے سپرد کرتا ہوں، پھر دیکھیں کہ فیض ملتا ہے
کہ نہیں ملتا. باقی ساری چیزیں خود اپنا بھی ٹائم ضائع کرو گے اور اپنے شیخ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا.